تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ نماز کے دوران سلام یا چھینک کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا کرنا جائز ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وضاحت فرما دیجیے۔ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو سلام تو نہیں کہنا چاہیے۔ اس بارے میں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا فرمان جو ہے نا کہ جس شخص کے علم میں ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ یہ کام نہ کرے کہ نمازی کو السلام علیکم کہے۔ باقی اگر کسی نے کہہ دیا، اس نے سمجھا یہ تشہد میں بیٹھا ہوا اور یہ فارغ ہو گیا تو سلام کہہ دیا، تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس پر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جواب دینا چاہیے، وہ بھی غلط ہے۔ جواب جو ہے اشارے سے دینا چاہیے، یا انگل کھڑی کر دے یا ہاتھ ہی کھڑا کر دے۔ کئی لوگ سیدھا اس طرح کرتے ہیں کہ یا ہاتھ باندھے ہوئے اس طرح تھوڑا سا ہاتھ کرتے ہیں، یہ نہیں، اس سے اس کو کیا پتا چلے گا کہ میرے سلام کا جواب دیا، یعنی ہاتھ اٹھا دے۔ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا کہ جب لوگ آپ کو سلام کہتے تھے نماز کی حالت میں تو آپ پھر ہاتھ سے یا انگلی سے اشارہ کر دیتے، تو اس طرح ہاتھ کھڑا کر دینا چاہیے، انگلی کا اشارہ کر دینا چاہیے، جس سے وہ سمجھ لے کہ میرے سلام کا جواب اس نے دے دیا۔ پہلے لوگ زبان سے بھی وعلیکم السلام کہہ دیتے تھے، مگر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ تو اس کے بعد زبان سے جواب دینا تو روک دیا گیا، اشارے سے اب بھی جواب دے سکتا، کسی نے اس کو منسوخ نہیں کیا، صحیح ہے۔ چھینک کا جو ہے جس کو چھینک آئے نا وہ کہہ سکتا، دوسرا نہ اس کو کچھ کہے یہدیکم اللہ یسر بالکم وغیرہ، یہ جو ہے نا یرحمک اللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خود کہہ سکتا چھینک آئی تو الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس طرح کہہ دے تو یہ حدیث پاک میں آتا کہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ہی ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اسے چھینک آئی تو اس نے یہ کلمے کہہ تو خوش ہو کر آپ نے بعد میں فرمایا کہ یہ کلمے اتنے پسند ہوئے کہ اتنے فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اس کو لکھنے کے لیے، تو اپنی زبان سے بے شک وہ کہہ دے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ مگر دوسرے جیسے نا طریقہ کہ یرحمک اللہ کہے وہ فریادی یہ نہ کہے، اس طرح انسانوں سے گفتگو شروع ہو جاتی، اللہ کی حمد کر لے جی، چھینک پر الحمدللہ کہنا چاہیے بالکل اپنی نہ کہے تو باہر بھی نہ حاجی صاحب کہے تو وہ رکھ بات ہے، مگر اس نے ایک ادب چھوڑ دیا تو ٹھیک تھا نا کہ چھینک اللہ کی نماز کے اندر کہنا چاہیے، اس سے نہیں نماز کا کچھ بڑھ، یہ تو اللہ کی تعریف ہی کر رہا۔ پچھلے اجلاس میں یہ بات ہوئی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کرا رہے تھے، حضور باب میں صلح کرانے کے لیے گیا تو نماز میں آ گئے تو آپ بڑھتے گئے مصلی کی طرف، تو لوگ سبحان اللہ کہتے رہے، حضرت صدیق نے کوئی توجہ نہیں کی، وہ انہماک سے نماز پڑھتے رہے۔ جب بالکل حضور قریب چلے گئے تو انہوں نے دیکھ لیا تو پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، تو وہاں حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز میں ہاتھ اٹھا لی اور اللہ کی بڑی حمد اور تعریف کی کہ اللہ میں اس قابل ہوا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ کھڑے رہو، مگر وہ کھڑے نہیں رہے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نماز پڑھانے لگے اور بعد میں آپ نے کہا کہ میں نے جب کہا تھا کھڑے رہو تو تم کیوں نہیں کھڑے رہے؟ تو جواب یہ تھا کہ ابو قحافہ، اپنے والد کا نام لیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں تھی کہ اللہ کے رسول موجود ہو تو وہ آگے کھڑا رہے۔ تو نماز میں دیکھیں نا انہوں نے ہاتھ اٹھائے، حمد کی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ کو یاد کرنے سے کچھ نہیں نماز کا بگڑتا، جیسے بھی موقع ہو، جیسے کوئی چھینک کا ہی ہو تو چھینک کے بارے میں تو واضح حدیث آتی ہے نا کہ اس آدمی کو چھینک آئی اور اس نے یہ کلمے کہے، جائز ہے، بندوں سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ جزاکم اللہ خیرا۔